بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سورۃ النساء کا آغاز ہوا تھا اس میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں اور یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جو یتیموں کے مال باطل طریقے سے آتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے وعید فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس بارے میں زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں یا جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے متعلق گفتگو فرمائی ہے، وہ عقائد کے اعتبار سے ہوں، ایمانیات کے اعتبار سے ہوں، عبادات کے اعتبار سے ہوں، خاندانی معاملات ہوں یا مالی اور بدنی معاملات ہوں، غرض کسی بھی ناحیے سے معاملات ہوں، اللہ رب العزت نے اس بارے میں وہ تمام گفتگو فرمائی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس بارے میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو خواتین پر فوقیت دی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جہاد کے جتنے بھی معاملات ہیں یا فضائل ہیں یہ تو سارے مردوں کے لیے ہو گئے، چونکہ جہاد مرد کرتے ہیں، اسی طرح سے جو دیگر عبادات ہیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، تو ہم جو خواتین ہیں اس سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ آپ اس چیز کو ملامت نہ کیا کرو، ہر کام ہر ایک کے کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جو مردوں کو خواتین میں فوقیت دی ہے، اس کی مثال ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سبھی امام بن جائیں تو مقتدی کون بنے گا، اگر سبھی خطیب واعظ بن جائیں تو پھر سامع کون بنے گا، اور اسی طرح اگر سارے صدر بن جائیں یا وزارتوں پہ متمکن ہو جائیں تو پھر ان کے قوانین جو بناتے ہیں انہیں فالو کون کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مردوں کو خواتین سے حوصلے، بردباری، صبر کے اعتبار سے بھی بڑھ کر پیدا کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ یہ باہر کے تمام معاملات کو دیکھیے، اپنی خواتین کے لیے کما کے لائیں، اور خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کی وہ پیروی کریں، ہر اعتبار سے ان کی پیروی کریں۔ مغرب کا یہ لگایا ہوا نعرہ ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہونے چاہیے۔ وہ مساوی سے مراد کیا لیتے ہیں یہاں سے؟ اصل میں جو ان کی اصطلاح ہے وہ خدا کا انکار کرنا چاہتے ہیں یہاں سے، کہ اگر مرد اور عورت یہ مساوی بن جائیں گے، معاشرہ جب اسے قبول کر لے گا، جب ان دونوں کو قبول کر لے گا تو اللہ رب العزت کا انکار خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ جب بڑا کوئی نہیں رہے گا تو پھر چھوٹا بھی کوئی نہیں رہے گا، جب بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے گی پھر دینے والے کی اور لینے والے کی بھی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت اس کے بعد یہ اعلان فرما رہے ہیں امانت کے مسائل کے متعلق ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کسی کی امانت رکھ دی جائے تو آپ پہ یہ حق ہے کہ آپ اس کی امانت صحیح سالم واپس کریں۔ یہاں سے ایک استدلال یہ بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے موجودہ معاشرے کے اعتبار سے کہ کسی کو کوئی عہدہ دینا یا کسی کو کسی عہدے پہ فائز کرنا، کسی ذمہ داری سونپنا کسی کے سپرد، یہ بھی ایک امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ ابھی الیکشنوں کے دن بھی آ رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ ووٹ ہمارے پاس امانت ہے قوم کی۔ جب یہ قوم کی ہمارے پاس امانت ہے تو ہم نے انتخاب یہ کر رہا ہے کہ کون بندہ صحیح ایسے طریقے سے کام کر سکتا ہے تاکہ ہم یہ وزارت، یہ صدارت اور یہ سارے انتظام و انصراف کی امانت اس کے ہاتھ سے ہو۔ دیکھا جائے تو جو جتنی بھی ہماری سیکولر سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص یہ پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یا اس کے بعد تحریک انصاف ہے، یہ سیکولر پارٹیاں سب کا نعرہ جمہوریت ہے اور اسلام سے دوری ہے، ان سب کا نعرہ۔ اس کے مد مقابل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مسلمان اور ہماری مذہبی پارٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ آپ اسے جماعت اسلامی کو لے سکتے ہیں یا دیگر اس سے جو مسلم پارٹیاں ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں ان کی نسبت یہ پارٹیاں کئی گنا زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیاسہ شریعہ،
فی اصلاح الراعی والواعی، یعنی کہ یہ اس آیت کو اس اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ امانت صرف وہی نہیں کہ کوئی آپ کو پکڑا دے اور آپ اس چیز کو واپس کر دیں، امانت یہ بھی ہے کوئی آپ سے مشورہ لے اور آپ اسے صحیح سالم مشورہ دیں، امانت یہ بھی ہے کہ کسی چیز کا انتخاب ہو رہا ہے آپ اسے صحیح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو دیکھیں، اور اس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ جس بات کو دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے آپ اس بندے کے ہاتھ امانت سونپیں جو بندہ اسلامی معاشرتی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے صحیح اسلامی اصولوں کو فالو کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کائنات کے لوگوں آپ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، اس پہ فکر کیوں نہیں کرتے، اس کو کیوں نہیں ٹٹولتے؟ چونکہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن کی جزیات میں جائیں گے، قرآن کے معنی مفاہیم اور مطالب میں جائیں گے تو بلا شبہ ہمارے کی ایک ایسے مسائل ہیں کہ جنہیں ہم کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ رب العزت کے قرآن میں یہ گواہ حکمت ہے کہ جب انسان اس کی جزیات میں اس کے معنی و مفاہیم پہ غور کرتا ہے اور قلب صادق سے اس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تمام تر پریشانیاں اور تمام زندگی کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے آگے شرک کی بات کی ہے کہ کائنات کے لوگ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر دے گا، آپ معافی مانگے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ مانگے تو جو اس کی منشا ہے جو اس کی رضا ہے وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اگر آپ اس حالت میں فوت ہو گئے تو یہ معاف نہیں۔ شرک ایسی ایک غلیظ لعنت ہے کہ جس کے گلے میں پڑ جائے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے، جتنی مرضی عبادات ہوں جتنے مرضی صدقات و خیرات ہوں، یہ اسے توحید کی بنیاد پہ ناپا جائے گا، اسی کی بنیاد پہ اس پیمانے پہ دیکھا جائے گا کہ جس کے پاس جس کی بنیاد توحید ہے اس کی تمام تر عبادات قبول ہیں، اور جس کی توحید نہیں ہے وہ جو مرضی کرتا پھر اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے چھٹے پارے کے آغاز میں بہت ہی پیارا اسلوب بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کائنات کے لوگوں اللہ رب العزت اس بندے کو پسند نہیں فرماتے کہ جو بندہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے اور اعلانیہ بیان کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہاں پہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور ایک یہ کہ تنہائی کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہم کسی کی بدخویاں کرنا شروع کر دیں، ایک اصلاحی پہلو سے بات ہے اور ایک اس کی عزت کو اچھالنا ہے۔ جو اصلاحی پہلو سے بات کی جاتی ہے اس میں مناسب یہ ہے کہ نام نہ لیا جائے جس بندے کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، ادروائز اگر آپ اسی طرح کسی مجلس میں بات کر رہے ہیں تو یہ اصلاحی پہلو نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی عزت اچھالنے کے لیے اور اسے بدنام کرنے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں غیبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا من القول الا من ظلم، کہ اگر آپ واقعتاً ہی مظلوم ہیں، واقعی وہ بندہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ مظلوم ہیں اور حق پہ رہتے ہوئے آپ اپنی زبان سے اس طرح کا کوئی لغو جملہ نہیں کہتے یا حق پہ رہتے ہوئے اس کی تمام تر برائیوں کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں، اپنا حق اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے جو بندے ہیں، یہ ایسے جو لوگ ہیں اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ اسی کی تشریح میں من ستر مسلمن ستر مسلمن من ستر مسلمن کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان بندہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ کسی کی زبان سے محفوظ رہے مطلب یہ ہے کہ کسی کا تعلق تشریح سے محفوظ رہے، اور کسی کی یعنی کہ کسی کے شر سے انسان محفوظ رہ جائے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں انتہائی زیادہ پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب غیر مسلم نے یہود و نصارہ نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور بعض روایات سے جو بنی اسرائیلی روایات ہیں صحیح سالم کو روایت نہیں ملتی کہ ان کی جگہ پہ اللہ رب العزت نے کسی دوسرے بندے کو انہی کے چہرے اور انہی کی مشابہت کے ساتھ بنا دیا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ کہیں سے نہیں ملتا۔ البتہ یہ ہے کہ جب مشرکوں نے اور یہود و نصارہ نے سیدنا عیسیٰ بنت مریم علیہ السلام کو مارنا چاہا، انہیں قتل کرنا چاہا، انہیں سولی پہ چڑھانا چاہا، تو اللہ رب العزت نے انہیں صحیح سالم دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں آپ یہ جو عیسائی لوگ ہیں بالخصوص یہ تین مانتے ہیں اللہ رب العزت کو،
یہ بیک وقت ان کا سب سے منفرد عقیدہ ہے، سب سے منفرد عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ یہ سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، جبکہ باقی جو مشرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی کر سکتا ہے، ولی بھی کر سکتا ہے، اللہ بھی کر سکتا ہے، رسول بھی کر سکتا ہے، اللہ بھی کر سکتا ہے، فلاں پیر بھی کر سکتا ہے۔ وہ لفظ بھی لگا کے اللہ کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کامل کچھ نہیں کر سکتا۔ جبکہ عیسائیوں کا اس اعتبار سے کچھ منفرد عقیدہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود پھر بھی وہ سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا، کہ مجھے آپ ان تینوں میں سے نہ ملائیں۔ وہ یہ تینوں شخصیات ہیں اور یہ تینوں ذات ہیں، یہ دو چیزیں الگ ہیں، اور اگر ہم ان دو چیزوں کو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ملا کے ثلاثہ کا لقب دے دیں گے تو گویا کہ وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں، بلکہ بقیہ سے بڑھ کے شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اختتام پہ یہ فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بھی بعض روایات کے مطابق سید نوح علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل کی گئی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں، ہم انہیں وقت کے مطابق حساب سے اور حالات کو بھانپتے ہوئے اس وقت کے اعتبار سے شریعت دیتے رہے ہیں، اس پہ اپنے کلام کو نازل فرماتے رہے ہیں۔ البتہ جو لوگ انکار کرتے تھے عصر حاضر کے، جس وجہ سے اس آیت کا نزول ہوا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت، اگر آپ پکے اللہ رب العزت کے آپ نبی ہو، سچے نبی ہو، تو اللہ رب العزت نے آپ کو کتابی شکل میں کچھ چیز کیوں نہیں عطا فرمائی؟ لکھی ہوئی کوئی چیز آسمان سے آتی وہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے، ہم تب آپ کو مانتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے ہی دعوے انہوں نے سید موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیے تھے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیجیے، اور جب اللہ رب العزت کی معرفت کا بتا دیا گیا، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وہاں پہ حکومت نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کے لیے دن خاص کیا تھا کہ آپ نے ہفتے کتنی مچھلیاں نہیں پکڑ لی دریا سے، سمندر سے۔ انہوں نے الٹی چال چلی، انہوں نے ایسے کچھ ذرائع استعمال کیے کہ ہفتے والے دن یہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، البتہ یہ جال وغیرہ لگا دیتے تھے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، اور اتوار کے دن یا سوموار کے دن آ کے مچھلی کو اپنے دائرے اختیار میں لے لیتے تھے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کو جب کہا گیا کہ آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اور اسی سے رزق طلب کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کے یہاں جب آپ نے داخل ہونا تو جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے جھکنے کی بجائے اپنی پیٹھ اور اپنے ٹانگوں کے بل داخل ہو گئے، اور اسی طرح انہوں نے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے کی بجائے حنطۃ کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اختتام بھی یہ بات فرما رہے ہیں، اور اس پارے کا مرکزی مضمون بھی کچھ اس اعتبار سے بنتا ہے، مساکین اور یتیموں کے جو حقوق ہیں، اور بالخصوص وراثت کے مسائل جس قدر تفصیل سے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 5ویں پارے میں بھی اور 6ٹھے پارے میں صورت کے اختتام میں بھی یہی وراثت کے مسائل کو لیا گیا ہے، اور یہ سبھی باتیں تبھی ممکن ہو سکتی ہیں جب ہمارے معاشرے میں مغربی قانون کے علاوہ اسلامی قانون کا نفاذ ہو جائے، تب یہ ساری چیزیں ساری کیا اور ان کا نفاذ کیا جائے، ان کا قیام کیا جائے۔ بدقسمتی سے ہم ایسے لاشعور لوگ ہیں کہ جو چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ اچھے مراسم اختیار کرنے کے لیے، جو دنیا دار ہیں ان کے ساتھ اچھے مراسم اور اچھے تعلقات بڑھانے کے لیے ہم ان کی بات مانتے ہوئے اپنے اسلامی بھائیوں کو اور مذہبی جماعتوں کو پس پشت ڈال کے ہوئے ان لوگوں کے ہم ہتھ کنڈے بن جاتے ہیں، ان لوگوں کی بات کو فالو کرتے ہوئے انہی کو ہم اپنا سرمایہ دے دیتے ہیں، انہی کی خاطر اپنی آوازیں لگاتے ہیں، اور انہی کی خاطر ہم دوڑ دھاڑ بھی کرتے ہیں، انہی کی خاطر ووٹیں دیتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے، اسلامی کو بندہ سامنے نہیں آئے گا، مذہبی بندہ اوپر نہیں آئے گا، تو پھر میرے پیارے بھائیوں ہم اسی طرح ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ اور اس بارے میں یہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، یعنی کہ شہادت کے مسائل میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ لوگ جہاد کرتے ہیں اور آپ لوگ قتال کرتے ہیں، اگر تو آپ قتال اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، وہ چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، وہ چاہے جہاد میں ہو،
کسی بھی غرض سے آپ کا مقصد صرف یہ کہ اسلام کی سربلندی ہو جائے اور اسلام کا قیام ہو جائے، اسلام کا نفاذ ہو جائے، تو یہ پھر بہت اچھا ہے۔ اگر آپ وطن کی بنیاد پہ وطن کی پوجا کرتے ہوئے، ذات پات کی پوجا کرتے ہوئے اور اپنے کسی علاقے کی پوجا کرتے ہوئے، اپنی برادری کی پوجا کرتے ہوئے یا اپنی ذات کی خاطر، ایک تو وہ ہے نا کہ جو آپ پر ڈاکہ ڈالے، آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس سے علاوہ آپ اپنی کسی دنیاوی مفاد کی خاطر لڑائی کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیو یہ جاہلیت کی موت ہے، یہ اسلام کی موت نہیں ہے۔ اسلام کی موت کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب آپ کی جان دنیا سے جائے، تو چاہے قتال میں ہو، جہاد میں ہو یا بستر عدالت پہ ہو، تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا ہر وقت، ہر لمحہ اور آپ کی سوچ، آپ کی فکر کی بنیاد اس بات پہ ہو کہ میرا ایک ایک اٹھایا ہوا قدم اس کا مقصد فقط اتنا ہو کہ دنیا میں اسلام غالب آ جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اسلام کے راستے میں قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح اسلامی طریقوں کو اپناتے ہوئے اور اسلام کے نفاذ کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی۔